نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے یہ ایک بہت خوبصورت دین ہے، اور یہ زندگی کے ہر پہلو، ہر لمحے اور ہر شعبے کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں عورت اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم تھی۔ عورت کو ایک عجیب مخلوق سمجھا جاتا تھا اور اس کو اس کے بنیادی حقوق بھی نہیں دیے جاتے تھے، لیکن اسلام نے ہمیں دنیا کے اندر عورت کے مقام کو بتایا ہے۔ اگر ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور اور یہ نظریہ پایا جاتا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو آدھا انسان ہے، معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ یہی عورت بنتی ہے۔ چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس کے اندر شیطانی روح پائی جاتی ہے۔ جاپانیوں کا عورت کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اسی لیے وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں سے عورتوں کو دور رکھا کرتے تھے۔ ہندو معاشرے کے اندر اگر کسی عورت کا خاوند مر جاتا تھا تو اس عورت کو اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ زندہ اپنے آپ کو جلا کر ختم کرنا ہوتا تھا۔ اگر وہ عورت ایسا نہ کرتی تو معاشرے کے اندر اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ عیسائی معاشرے کے اندر عورت کو اللہ رب العزت کی معرفت کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا، اور عورتوں کو یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ وہ ساری عمر کنواری رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں، اور عرب معاشرے کے اندر بیٹی کا پیدا ہونا ایک بہت بڑا عار سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے والدین خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو جس طرح اس کا مال اولاد کے اندر بطور وراثت تقسیم ہوا کرتا تھا، اسی طرح اس کی بیوی بھی اس کی اولاد میں وراثت کے طور پر تقسیم ہو جاتی تھی، اور وہ اولاد کے نکاح میں آ جایا کرتی تھی۔ اگر کسی عورت کے خاوند کا انتقال ہو جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک بند کوٹھڑی میں عورت کو رکھا جاتا تھا۔ اس کو صفائی ستھرائی کے لیے پانی اور دوسری ضروریات زندگی بھی مہیا نہ کی جاتی تھی۔ 2 سال تک وہ وہاں پر اسی مشقت کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرتی تھی۔ یہ 2 سال مشقت کے گزارنے کے بعد اگر وہ زندہ بچ جاتی تھی تو اس عورت کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ کے اندر بھیجا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر اسے اپنے گھر کے اندر رہنے کی اجازت ملا کرتی تھی۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ اسلام سے پہلے کا معاشرہ ہے جس میں عورت کو کتنی مظلومانہ زندگی بسر کرنی پڑتی تھی، اور عورت کو بنیادی حقوق بھی نہیں دیے جاتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو عورت کا مقام بتایا، عورت کو اس کے حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ اے لوگو، یہ عورت اگر بیٹی کی صورت میں ہے تو یہ تو تمہاری عزت ہے، اگر یہ بہن کی صورت میں ہے تو تمہارا ناموس ہے،
اور اگر بیوی کی صورت میں ہے تو یہ تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر یہ ماں کی صورت میں ہے تو اللہ رب العزت نے تمہاری جنت اس کے قدموں کے اندر رکھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں ارشاد فرمایا ہے اور اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ جس آدمی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا کہ جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی کھوئی ہوئی عزت کو واپس دلایا ہے، اور آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ انسان معاشرے سے، گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کر جنگل میں کسی پہاڑ کی چوٹی میں جا کر اپنی زندگی کو بسر کر دے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر عورت کے ساتھ تم ازدواجی زندگی گزارو گے، فرمایا کہ اگر عورت کے ساتھ تم ازدواجی زندگی گزارو گے تو یہ اللہ رب العزت کی معرفت کے راستے میں تمہارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ یہ تمہاری مددگار اور معاون بنے گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے النکاح من سنتی، کہ نکاح تو میری سنت ہے، اور پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا تو فرمایا کہ وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہیں۔ ایک حیا، کہ سارے کے سارے انبیاء با حیا ہوا کرتے تھے، اور دوسری انبیاء کی سنت ہے خوشبو لگانا، سارے نبی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ تیسری انبیاء کی سنت ہے مسواک کرنا، اور چوتھی سنت ہے نکاح کرنا۔ تمام انبیاء علیہ السلام ازدواجی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کتنے ہی انبیاء اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان تمام انبیاء کے لیے بیویاں اور اولادیں بنائی ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ ایک غیر شادی شدہ انسان وہ چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ ایمان کے کامل اور مکمل رتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر وہ شادی کر لے، ازدواجی زندگی میں داخل ہو کر حقوق اور فرائض کو ادا کرے تو تب اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور جس کی شادی نہ ہوئی ہو، حدیث مبارکہ میں اس بندے کو مسکین کہا گیا ہے، اور وہ لڑکی کہ جس کی شادی نہ ہو اس کو حدیث پاک میں مسکینہ کہا گیا ہے۔ گویا کہ غیر شادی شدہ لوگ وہ احادیث کی نظر میں مسکین ہیں، اور وہ تو گویا قابل رحم لوگ ہیں کہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں اور پھر بھی ازدواجی زندگی گزارنے سے محروم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔ ان 5 کاموں میں سے ایک کام ہے کہ جب بیٹی یا بیٹے کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو فرمایا اس کے نکاح کرنے میں پھر دیر نہ کرو، جلدی کرو اور ان کا نکاح کر دو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس انسان کو 5 چیزیں مل جائیں وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز وہ نیک بیوی ہے۔ جس کو فرمایا نیک بیوی میسر ہو جائے تو یہ دنیا کے اندر بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو ازدواجی زندگی کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جب انسان شادی شدہ بن جاتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب آدمی ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے نمازوں کو ادا کرتا ہے تو ایک نماز کے ادا کرنے پر اللہ رب العزت 21 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ پہلے تو یہ انسان صرف حقوق اللہ ادا کیا کرتا تھا، اب حقوق العباد کو نبھاتے ہوئے حقوق اللہ پورا کر رہا ہے تو اللہ رب العزت عبادت کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع، کہ دنیا تو ایک متاع ہے، وخیر متاعها المرأة الصالحہ، اور اس دنیا کی سب سے قیمتی متاع وہ نیک بیوی ہے۔ گویا جسے نیک بیوی عطا کر دی گئی وہ بندہ سمجھ جائے کہ مجھے دنیا کی بہت بڑی نعمت عطا کر دی گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک ارشادات کے ذریعے سے عورت کو اہمیت دی ہے، عورت کے مقام اور مرتبے کو واضح فرمایا ہے کہ جیسے جہالت کے دور میں عورت کے ساتھ یہ نازیبا سلوک کیے جاتے تھے، فرمایا ان سے بچو، عورت کو اپنی زندگی کا ساتھی بناؤ اور اس کے تمام حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو۔ بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کے بارے میں صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نیک عورت، نیک بیوی پسند ہے۔ قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں عورت کے مقام اور مرتبے کو سمجھایا ہے، اور نکاح کی اہمیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے عورت کو اس کا مقام دیں اور ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے نیک عورت کا انتخاب کریں اور اس کے تمام حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔